बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने हथौड़ा चला दिया है और जो आईनी तरमीम है उसकी वो आईनी तरमीम करने की सारी कोशिशें बढ़ गई हैं और एक बहुत बड़ा एक धमाका किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। जो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से फैसला दिया था उस पर अमल दरामद में अबहाम का बहाना बनाकर इलेक्शन कमीशन ने एक खत लिखा था, आपको याद होगा कि जनाब हमें इसमें ये अबहाम है तो बरह करम हमें गाइडलाइन दी जाए। तो इसका अब उन्हें ऐसा सुथरा साफ जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये अंग्रेजी में लिखा गया लेटर है, लेकिन इसकी एक एक लाइन पढ़कर धमाके से उनका दिमाग फट रहा है इस वक्त। मुस्लिम लीग नून का, सदर आसिफ अली जरदारी का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जितनी कोशिशें की थी लोटा इज़म के ज़रिए हुकूमत ने, वो सारी नाकाम हो गई हैं और फ्लोर क्रॉसिंग को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बड़े हुक्म के जरिए नामुमकिन बना दिया है। और अपने फैसले में जो 4 सफ़हात का वजाहती लेटर है उसमें ये लिखा है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तमाम उस फैसले के जरिए न सिर्फ पीटीआई की हैं बल्कि जो आज़ाद हैसियत से जीते हुए अरकान असम्बली हैं पीटीआई की हिमायत से, वो तमाम भी पीटीआई के मेंबर हैं उस फैसले की रूह से। और जो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो लेटर या नोटिफिकेशन जारी करना था वो उसका इख्तियार नहीं था, वो सिर्फ एक क्लैरिकल एक्टिविटी थी। उसने सिर्फ मुतल्लिका लोगों को आगाह करना था। जो असल फैसला है कि ये तमाम अरकान कौमी असम्बली जो आज़ाद हैसियत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे वो तमाम अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के हैं और उनके हवाले से जो तमाम मखसूस नशिस्तें हैं वो भी पीटीआई को मिलेंगी। ये जो आपने 41 और 36 या फलां फलां का जो भी आपने ये 2 ग्रुप बनाकर अबहाम पैदा करने की कोशिश की है, ये फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालने की एक कोशिश थी। ये जानबूझकर आप अबहाम पैदा कर रहे हैं और इस फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के आपको नतायज भुगतना होंगे, जो सख्त संगीन नतायज आपको भुगतना होंगे। ये वार्न भी किया गया है इस लेटर में, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो हाथों के तोते उड़ गए हैं और एक आईनी अदारा होते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जो ये लेटर जारी हो गया है उसके बाद अब पीटीआई के किसी रुकने कौमी असम्बली को फ्लोर क्रॉसिंग करवाना और आईनी तरमीम के हक में वोट दिलवाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने एक पुराने फैसले में ये वाज़ेह कर चुकी है कि जो रुकने कौमी असम्बली अपनी पार्टी को वोट नहीं देगा उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। ये नाज़रीन आपको याद होगा। तो आज जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है, पूरे मुल्क में जो पीटीआई वाले हैं एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो समझ लें कि बुरी हालत है वो मौलाना फजलुर रहमान की है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी के लिए, वजारतें लेने के लिए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए और मुख्तलिफ जो आईनी ओहदे हैं उनके लिए एक पूरी उन्होंने मुज़ाकरात किए, गेम प्लान किया और जो इमरान खान और पीटीआई और अपोजिशन जमातों के साथ उन्होंने कुछ वक़्त गुजारा था, उन्हें ऐन मौके पर धोखा दिया तो वो भी बेनकाब हो गए हैं, मौलाना भी और ख़ुद जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, एएनपी और जो उनकी इत्तेहादी जमातें थी उनको शिकस्त फाश हो गई है। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात बयान करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन
یہ پوری خبر بہت دھماکےدار ہے، یہ اس لیے ہم آپ کو لفظ با لفظ پڑھ کر سنائیں گے تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ معاملہ اللہ رب العزت نے کس طرح ایک بار پھر عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اور پوری قوم کو مبارک ہو کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے پر کاٹنے کے لیے اور پورے ملک کو ایک پنجرہ بنانے کے لیے اور پاکستان کو مصر بنانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی تھی، یہ کس طرح سے ایک غیبی مدد آئی ہے اور اللہ رب العزت نے ان 8 ججوں کے ذریعے اس کے راستے میں ایک لوہے کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ کل ہم نے ایک شعر پڑھا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ جناب شعر اس طرح عمران خان نے اپنے جذبے سے، اپنی والہانہ وابستگی سے ایک فضائے بدر پیدا کر دی تھی کہ انہوں نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان پر بغاوت کی FIR بھی ایک اور کاٹ دی گئی ہے، فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل کرنے کی دھمکی بھی دے دی گئی ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اب میری آخری آرزو شہادت ہے۔ ایک عالم دین سے گفتگو کرتے ہوئے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ساری تفصیل لکھی ہے، اور اللہ نے یہ جو فضائے بدر پیدا کی، PTI والوں نے، اس کے کپتان نے، آج فرشتے ان کی مدد کے لیے اترے ہیں، اور کس طرح ان فرشتوں نے ان 8 ججز کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہی مناسب وقت ہے الیکشن کمیشن نے جو وضاحت مانگی تھی اس کی وضاحت کا جواب دینے کا، اور انہوں نے عین موقع پر انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا اور ایک ایسا جواب دیا ہے جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک شب خون مارا گیا ہے اس پوری کیمپین پر جو آئینی ترمیم کے ذریعے اس ملک کو قوم پر مسلط ہونے کے لیے اور فارم 47 والی حکومت کو اور ارکان اسمبلی کو بچانے کے لیے یہ جو ساری گیم کھیلی جا رہی تھی، اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ آ گئی ہے۔ اس لیے اب ہم یہ تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ 4 صفحات کے لیٹر میں کیا لکھا ہے۔ اس حوالے سے پورا جو میڈیا ہے اس وقت یہی خبر ہر جگہ پر ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، اور مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججوں کی وضاحت جاری۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ جاری کرنے والے 8 ججوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کے درخواستوں پر 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کی وضاحت جاری کر دی گئی ہے۔ اکثریتی فیصلہ دینے والے ججوں نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن بیرسٹر گوہر کو چیئرمین PTI اور عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل تسلیم کر چکا ہے۔ مختصر حکم کے پیراگراف 8 میں واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ حاصل کردہ نشست فوراً اسی سیاسی جماعت کی حاصل کردہ نشست تصور کی جائے گی۔ کوئی بعد کا عمل اس وقت کے متعلقہ تاریخوں پر ہونے والے معاہدے تبدیل نہیں کر سکتا۔ طے شدہ حیثیت کے مطابق یہ کامیاب امیدوار PTI کے امیدوار تھے۔ واضح معاملہ پیچیدہ بنانے، ابہام پیدا کرنے کی کوششیں مسترد کی جاتی ہیں، یہ لکھا ہے 8 ججز نے اپنے جو 4 صفحات کا انگریزی کا جو ایک وضاحتی جواب ہے الیکشن کمیشن کو جو جاری کیا گیا ہے۔ ججز نے ناظرین اپنی وضاحت میں مزید کہا ہے کہ کمیشن کے ذریعے جاری کردہ فہرست محض ایک انتظامی عمل ہے۔ مقصد تمام متعلقہ افراد کو معلومات اور سہولت فراہم کرنا ہے۔ قانونی طور پر پابند، ذمہ داری پوری کرنے میں ناکامی، انکار کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ذمہ داری فوری پوری کرے۔
ناظرین اس سے زیادہ اب کیا دو ٹوک فیصلہ ہوگا. آج تو کمال کر دیا 8 ججز نے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، بڑے نام ہیں جنہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. آج ان سب جسٹسز کے آج ہم نام لے کر انہیں خراج تحسین پیش کریں گے. آپ بھی ناظرین ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، ان کی صحت میں، ان کی سلامتی کے لیے پوری قوم دعا گو ہے. ناظرین سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے کہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف ارکان کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا غلط ہے. الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی قانونی نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے تمام ارکان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے. لو جی اس کے بعد اب کوئی ابہام ہی نہیں رہا. اب یہ کر لیں آئینی ترمیم. ناظرین یہ سپریم کورٹ نے اپنے یہ جو وضاحتی لیٹر لکھا ہے اس میں مزید کہا ہے کہ فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا. الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوششوں کو سخت الفاظ میں مسترد کیا جاتا ہے. واضح کیا جا چکا ہے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کی. الیکشن کمیشن کو اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت کر دی ہے. عدالت نے کہا کہ انتخابی نشان سے محرومی کسی سیاسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کرتی. پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے. انتخابات میں نشستیں بھی حاصل کیں. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا وضاحت مانگنا دراصل عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا ہے. الیکشن کمیشن بیرسٹر گوہر علی خان کو تحریک انصاف کا چیئرمین تسلیم کر چکا ہے. پارٹی چیئرمین تسلیم کرنے کے بعد الیکشن کمیشن اپنے موقف سے پھر نہیں سکتا. مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے ججز میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت بھی شامل ہیں. ناظرین یاد رہے کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ جاری کیا تھا. سپریم کورٹ نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کی بنیاد پر تخلیق پانے والی خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دینے کی بجائے دیگر پارلیمانی پارٹیوں کو الاٹ کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. فیصلہ جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. یہ نشستیں ناظرین عوام میں ووٹ ڈالے تھے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو، اور ان جو آزاد امیدواروں کو کی بنیاد پر کوئی کی جو نشستیں ہیں ان کے اس کوٹے کے مطابق بنتی تھی وہ انہوں نے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو مال غنیمت کے طور پر دے دی تھیں. تو اس حوالے سے یہ ابتدائی فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا جو شارٹ آرڈر تھا، اور اب یہ وضاحت جاری کر کے یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا راستہ مستقل طور پر روک دیا گیا ہے. اس حوالے سے جو مزید تفصیل آئے گی وہ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.